الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی آج 10ویں تراویح ادا کی گئی اور 12.5 پارے مکمل ہوئے۔ آج بھی 1.25 پارہ پڑھا گیا اور آج سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں رب العالمین نے پوری صورت میں تفصیل سے ذکر فرمایا، یعنی دیکھیے کہ چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے ناموں پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی۔ جیسے کل آپ نے نوح علیہ السلام کا ذکر سنا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے پوری صورت سورہ نوح 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا نام موجود قرآن کریم میں جا بجا کئی پاروں میں اس کا ذکر، تو پوری صورت سورہ ہود بھی موجود ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کل آپ سنیں گے، تو پوری صورت سورہ ابراہیم موجود۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری صورت سورہ یوسف 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں موجود ہے۔ تو جس تفصیل سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ پوری صورت میں بیان کیا، اتنی تفصیل سے ایک ساتھ پوری صورت میں لگاتار کسی نبی کا اس طرح قصہ قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا۔ ویسے تو سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن جس تسلسل سے اور جس طرح لگاتار ایک پے در پہ آیات با آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس طرح کسی اور نبی کا ذکر نہیں قرآن کریم میں اس طرح نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی حضرت یعقوب آپ کے والد ہیں، آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سیدھے ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی بیچ میں 2 واسطے ہیں، بیچ میں ایک حضرت یعقوب کا اور ایک حضرت اسحاق کا۔ تو ان 2 واسطوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 2 واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا شرف نصیب فرمایا، اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریمی ابن الکریمی ابن الکریمی یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی 4 سلسلے میں آپ کی پشتوں میں نام جو ہے وہ کریم آپ کے والد کے ہوئے، یعنی اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام پھر یوسف، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب، اور پھر اس سے اوپر حضرت اسحاق، اور پھر اس سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے ویسے تو 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے آپ کی ایک زوجہ سے تھے اور 2 بیٹے آپ کے ایک زوجہ سے تھے، اور جو یہ 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک کا نام بنیامین، تو یہ دونوں ایک ماں سے سگے بھائی تھے، اور باقی جو دوسرے 10 بیٹے تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ رب العالمین نے سورت کے شروع میں ذکر کیا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یا اللہ میں نے 11 ستارے آسمان پر دیکھے ہیں۔ اے میرے والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے آسمان پر 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی میں نے دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم یہ قصہ، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے جو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور انبیاء کے خواب یاد رکھیے، خواب سے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، اس میں ہمارے لیے بھی اصلاح کا پہلو موجود ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ کہلاتا ہے۔ یعنی نبوت کے جس طرح حصے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب نبی کا جو خواب ہوگا وہ برحق ہوگا، یعنی نبی جو خواب دیکھے گا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، وہ سچ ہوگا۔ نبی کو کوئی ایسا الٹا سیدھا کوئی جھوٹا خواب نہیں آ سکتا، نبی کا خواب حق اور سچ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تعبیرات ارشاد فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد فجر روزانہ صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے تشریف فرما ہوتے، اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا اور وہ آپ سے پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب میں اللہ نے رکھا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ہی دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ نے جب ایک رات خواب دیکھا تو آپ نے سوچا کہ شاید یہ خواب ہے، پھر خواب میں پھر اسی طرح دوسری رات دکھایا گیا، تیسری رات دکھایا گیا کہ ایسا ہی ہے کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو دیکھیے، انبیاء اگر خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھیں گے تو وہ ویسا کرنے کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے، ان کا خواب حق اور سچ ہے۔ یعنی خواب وہ نیند کا نہیں، بلکہ وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ سچ اللہ کی طرف سے حکم ہی ہے۔
گویا کہ، تو وہ ان کے لیے ہے، جبکہ ہمارے لیے یاد رکھیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے خواب پر یقین نہیں کریں گے۔ یعنی خواب میں، یعنی مسلمان کے لیے خواب میں خاص طور پر یہ ضرور ہے کہ اگر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی تو وہ تو ایک حق اور سچ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان یا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں گے، اس کی کچھ نشانیاں علماء نے بیان کی ہیں کہ گھر میں صبح خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، اور خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کروائیں گے، یا کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائے گا، یا وہ دیکھنے والا دیکھ کر ہی پہچان جائے گا کہ یہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، تو اسے جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم انسان، ہم مسلمان کوئی بھی خواب دیکھیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ایسا ہی ہوگا، یا ایسا ہی ہے، یا ایسا ہی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک ظنی چیز ہے، اس کی تعبیر ممکن ہے کہ کچھ بھی ہو۔ بسا اوقات جیسا خواب دیکھتا ہے انسان اس کی ویسی ہی تعبیر ہو بھی جاتی ہے، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تعبیر بھی ایسے شخص سے پوچھنی چاہیے کہ جو تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، کیونکہ جو وہ خواب کی تعبیر بتا دے گا ویسا ہی خواب کا اس کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، یعنی جیسی وہ تعبیر بتائے گا اچھی یا بری، پھر اس کے ساتھ وہ ویسا ہی حقیقت میں بھی ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اس صورت میں یہ ذکر بھی 12ویں پارے کے آخری 2 رکوع سے پہلے ہوا، جس میں 2 نوجوان آپ کے ساتھ جب آپ کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، یہ پورا تفصیل کا واقعہ تو چونکہ ابھی 15-20 منٹ میں نہیں ہو سکتا، پوری صورت ہے الحمدللہ، ہم نے ایک پورے مہینے میں پوری صورت کی تفسیر بیان کی تھی سورہ یوسف کی، تو یہ 15-20 منٹ میں کیسے تفسیر بیان کی جا سکتی ہے؟ پوری تفصیل ہے، اور ہر چیز کا ایک تفصیلی ذکر موجود ہے قرآن کریم کی تفاسیر میں، اس صورت کی تفسیر میں، تو اس لیے چیدہ باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے قابل عمل ہوں، جس کو ہم یعنی کہ سیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ تو جب آپ کے پاس 2 نوجوان آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو ویسے ہی من گھڑتے خواب سنایا۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہیں اور میرے سر پر سے جو ہے وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خواب بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر سنا تو فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، فرمایا کہ کھانا دینے والا جب جیل میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ اور جب خوابوں کی تعبیر ذکر فرمائی تو کیا ذکر فرمائی؟ وہ بھی باقاعدہ قرآن کریم میں ذکر ہوا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر الرؤیا کا باقاعدہ ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ عطا فرمائے۔ علماء بہت سے ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے تعبیر الرؤیا نامی کتاب بھی تحریر کی، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے خواب کی تعبیریں ذکر فرمائی ہیں، ہر حرف سے شروع ہوتی ہیں، الف سے لے کر یہ تک۔ پھر جس نے مثال کے طور پر آسمان دیکھا تو آسمان دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، پے سے اور بے سے اسی باب میں، یعنی پانی اگر کہ کوئی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح خواب بھی بہرحال ان کی ایک حقیقت ہے، اور ان کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ یہ حق بھی ہو سکتے ہیں، سچ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ ویسے ہی یعنی لغو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ جس نے خواب میں جو ہے وہ شراب نچوڑتے ہوئے خود کو دیکھا ہے کہ وہ پھل نچوڑ رہا ہے، اس نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایک بادشاہ کے درباری بنو گے اور اس کے خاص مقرب ہو جاؤ گے، اور تم اس کے لیے جو ہے وہ شراب نچوڑ کر اس کو پیش کیا کرو گے۔ اور جو دوسرا تھا اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا اس کے بارے میں فرمایا فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کہ اس کو سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے جو ہے وہ نوچ کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ اور اس نے تو جو ہے یہ دیکھا تھا کہ میرے سر پر جو ہے وہ روٹیاں رکھی ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو چونکہ اس دوسرے شخص نے مزاحن حضرت یوسف علیہ السلام کو ویسے ہی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ تفریح میں اس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کی تھی، تو آپ نے جب تعبیر بیان کر دی کہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں سچ ہوا، اور اس نے پھر اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا اور اسے باقاعدہ اسی طرح سولی چڑھایا گیا، اور اسی طرح اس کے سر کو پرندوں نے نوچ کر کھایا، تو یہ اس کے بارے میں یہ تعبیر سچ ہوئی۔ اور جو دوسرا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ درباری تم بنو گے، تو آپ نے وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جب آزاد ہو جاؤ گے، اس جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور تم ایک دربار میں جاؤ گے، بادشاہ کے پاس مقرب بنو گے، اس کے لیے تم شراب وغیرہ نچوڑا کرو گے، تو اس کو جا کر میرا بتانا، اور اس سے جا کر کہنا کہ جیل میں جو ہے وہ ایک یوسف نامی شخص ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی حقیقت حال آپ باہر اسے بلوائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔
اور پھر جب یہ آزاد ہو جاتا ہے یہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا کہ شراب نہیں چھوڑا، یہ واقعی جو ہے وہ یہ درباری جو ہے وہ جب خواب کی تعبیر دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی جو ہوتا ہے اس کو سولی چڑھا دیا جاتا ہے سزا کے طور پر اس کے جیل میں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو آزاد کر کے اور بادشاہ کا درباری مقرر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی وہ بالکل سچ ہو گئی۔ تو اب حضرت یوسف اسے یہ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ اتفاقاً وہ یہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر اخر یابسات۔ وہ بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں اور 7 گائیں بالکل دبلی پتلی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھی کہ 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں اور 7 بالیاں میں نے دیکھی یعنی جو اگتی ہیں گندم کی بالیاں، تو وہ جو ہے وہ مرجھائی ہوئی اور سوکھی ہوئی وہ بالیاں میں نے دیکھی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے قالو، قرآن کریم میں اس کا یوں ذکر ہوا، وہ کہتا ہے وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اے میرے درباریوں، اے میرے مقربین، تم میں سے اگر کسی کو جو اس وقت ماہر تھے خواب بتانے کے، جو اس وقت بہرحال نجومی تھے یا جو بھی تھے اس وقت اس دربار میں بادشاہ کے، اس سے اس نے کہا کہ کون مجھے جو ہے وہ تعبیر بتائے گا اس کی، اور مجھے اگر کوئی تعبیر جانتا ہے تو مجھے کوئی بتائے۔ تو اب جب بادشاہ یہ خواب پوچھتا ہے، سناتا ہے خواب، تو وہ جو درباری جو بادشاہ کا مقرب بنایا گیا ہوتا ہے آزاد کرنے کے بعد، اس کو ایک دم یاد آتا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ۔ وہ کہتا ہے ارے مجھے ابھی یاد آیا، میں تو ایک جیل میں جب تھا تو مجھے وہاں ایک بندہ ملا تھا اور اس نے مجھے خواب کی تعبیر بڑی سچ بتائی تھی، اور جیسی اس نے بتائی تھی ویسی ہوئی تھی۔ تو جتنے درباری تھے سب جو تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یوسف کے پاس بھی ذرا جیل میں بھیجو، میں ایک ایسے بندے کو لے کر آتا ہوں اور وہ جو ہے وہ بتائے گا تمہارے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یوسف ایھا الصدیق افتنا آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے دوست یوسف، ذرا ہمیں خواب کی تعبیر تو بتائیے، ہمیں فتویٰ دیجیے اس خواب کے بارے میں، بتائیے کیا حقیقت ہے اس کی۔ اور جب وہ خواب بتاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ پہلے مجھے یہاں سے نکالے، اور یہاں سے نکالنے کے بعد جو مجھ پر دھبا لگا کر الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈلوایا گیا، اور جیل میں کس نے ڈلوایا تھا؟ وہ عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام لگوایا تھا۔ الزام کس طرح لگوایا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد نے منع کیا تھا کہ تم یہ خواب نہ بتانا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، یہ دیکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بڑی محبت کرتے ہیں، جب دیکھو دل سے لگائے رکھتے ہیں، سینے سے لگائے رکھتے ہیں، پاس بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ، اور حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ نبوت بھی جو ہے وہ مجھ سے اب اسے ملے گی، یوسف کو ملے گی۔ تو ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا۔ بعض روایت میں علماء نے لکھا کہ حسد ہوا، اور بعض نے لکھا کہ ویسے ہی جو ہے وہ ان کے دل میں ایک یہ بات آئی کہ کیوں جو ہے وہ ہمارا بھائی یوسف زیادہ باپ کے قریب کیوں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک تو حضرت یعقوب کو یوں محبت تھی کہ وہ آپ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آگے ہونے والا ہے، کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ان کو کنویں میں پھینکا جائے گا، ان کو بازار میں بیچا جائے گا وغیرہ وغیرہ، پورا طویل قصہ ہے۔ اور دوسرا یہ وجہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی، تو چونکہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا تو اس وجہ سے والد نے اپنے زیادہ قریب رکھتے تھے، اور ویسے بھی یہ جانتے تھے کہ یہ میرے بعد نبی بننے والا ہے، تو ان کی حفاظت آپ پیغمبر بن کر کیا کرتے تھے۔ تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو والد سے ذرا دور کرتے ہیں، اور تاکہ ہمارے والد کی محبت ہم پر بھی پڑے، ہماری طرف ذرا ان کا تھوڑا رخ ہو جائے، تاکہ ہماری طرف بھی انہیں توجہ، ہمیں بھی توجہ دیں تھوڑی سی۔ اس طرح انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہنے لگے قال قائل منہ، کسی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو مار ڈالو یوسف کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ایک نے یہ بات کی تو ان میں سے پھر ایک نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، ایسا کرو مارو نہیں بلکہ کنویں میں ڈال دو، اور جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو، کوئی آتا جاتا قافلہ گزرے گا وہ اس کنویں میں سے نکال کے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور پھر وہ اس طرح دور ہو جائیں گے اپنے والد سے، اور یوں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بات پوری ہو جائے گی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا، اور جب کنویں میں ڈالنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، بھائیوں نے آ کر کہا کہ انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیجتے کیوں نہیں کہیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلیں، ان کا دل بہلے تھوڑا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا، قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکل الذئب، تم جو ہے وہ اس کو کھیلنے کے لیے لے جانے کی بات کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے، لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ گے، واخاف، اور مجھے یہ خوف ہے ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔
اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا. یعنی آپ دیکھیے پہلے ہی قرآن کریم میں نبی کے ایسے الفاظ ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے پہلے سے ہی بعد میں ہونے والے واقعات کو جان جایا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں غیب کا علم اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے, اور جو اللہ رب العالمین خاص اپنے بندوں میں سے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے. تو آپ نے پہلے ہی اندیشہ ظاہر کر دیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے, اور بعد میں یہی ہوا. آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے, حالانکہ وہ پھینک کر کنویں میں آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں وجاء والا قمیص بدم کذب, جھوٹا موٹا جو ہے وہ قمیص نکالتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص اتار لیتے ہیں انہیں کنویں میں پھینکتے ہوئے. تو اس کنویں پہ اوپر جو ہے وہ ایک بھیڑیا ذبح کرتے ہیں یا کہ ایک بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں, اس کا خون لگاتے ہیں کپڑوں پر, اور کپڑے جو ہے وہ آ کر لا کر دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہیں تو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ان کے قمیص پر جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام, اب وہ چونکہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو انہوں نے بظاہر کوشش تو یہ کی کہ وہ خون لگا کر لے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص دیکھ کر فرماتے ہیں کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا, قمیص پھٹا کہیں سے نہیں, خون لگ گیا اور کہیں سے قمیص نہیں پھٹا. تو وہ جو ہے وہ جھینپ گئے اور بھائی اور جان گئے کہ واقعی یہ تو ہم غلطی کر گئے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اب تو جو ہے وہ صبر ہی بہتر ہے, اب میں صبر کروں گا. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ صبر, کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 80 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے, اور اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو نظر کم آنے لگا. بہرحال انبیاء کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیان کرنا یعنی یہ کہنا کہ وہ اندھے ہو گئے, بعض یہ کہتے ہیں اندھے ہو گئے معاذ اللہ, تو یہ عیب ہے, اور انبیاء جو ہے وہ اس طرح کے عیب سے پاک ہیں. اندھے کوئی نہیں ہوئے, بلکہ ان کی کچھ نظر ضعیف ہوگی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ حضرت یوسف کے غم سے سفید ہو گئی تھیں. تو علماء نے یہ جو ہے ان الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ سفید ہونے سے مراد یہ کہ ان کو دکھائی کم دینے لگا, لیکن وہ نابینا نہیں ہوئے. بہرحال اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا, اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے, یعنی پورے واقعات بھرے ہوئے ہیں ذہن میں اور وہ زبان پر آ رہے ہیں, لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں, میں سیدھا بیان کر رہا ہوں کہ جب انہیں اس طرح پھر نکال دیا گیا, انہوں نے ڈال دیا, پھر ایک قافلہ آیا, انہوں نے اس کو نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے, غلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی. کتنی سال؟ 12 سال. اور وزن کتنا تھا؟ 5 من وزن تھا اس وقت آپ کا, 200 کلو. اور اس وقت یہ کوئی عیب نہیں تھا, یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کوئی موٹے تازے تھے, بلکہ بڑے عظیم یعنی جسم لمبا, یعنی لمبے قد والے کے اوپر موٹاپا بھی نہیں دکھتا. تو آپ کا قد بھی بڑا تھا اور آپ 12 سال کی عمر میں 5 من کے وزن رکھتے تھے. اور جب جو قافلہ آیا, انہوں نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا کنویں میں, تو اب جب وہ اسے کھینچیں تو وہ کنواں جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے. اب وہ کھینچے تو ان سے کھینچے نہ, تو پورے قافلے والوں نے مل کر زور لگایا, تب وہ باہر آئے. اور جب وہ باہر نکالے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ھذا غلام واسرہ بدعا, وہ کہنے لگے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیچتے آخر کار ایک وقت آیا, وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ, مصر میں لائے گئے. اور مصر میں جب ان کی بولی لگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اتنی قیمت ادا کرتا. پھر وقت کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا, اور اس طرح آپ کو بکتے بکاتے آپ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے. اور چونکہ آپ بڑے خوبصورت, بڑے حسین تھے, آپ کا معجزہ حسن مشہور ہے. یعنی علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ حسن کا معجزہ تھا. کیسا معجزہ تھا؟ جب آپ عزیز مصر, جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی, جب آپ تخت پر رونق افروز ہوئے بڑی شان سے, اور جتنے مصر والے تھے سب آپ کے غلام تھے, ساروں کو آپ نے خرید لیا تھا. یعنی وہ وقت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ مصر والے آپ کو خرید رہے تھے, اور پھر اللہ نے آپ کو وہ وقت بھی دکھایا جب آپ مصر والوں کو خرید چکے تھے. سب کو آپ نے خرید لیا تھا اور آپ نے سب کو خرید کر آزاد فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی دیکھیے شان ہے کہ کبھی جو ہے وہ پل میں ماشا اور پل میں تولا, کہ اللہ رب العالمین ایسے رنگ دکھاتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے بندہ محتاج ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی دینے والا بنا دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے پیچھے لگتا ہے, یعنی اس کی منتیں کرتا ہے, اس سے مانگتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے دیتا ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے.
تو اللہ کی شان بے نیازی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی کسی حالت میں چلا جائے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن بس اللہ کا شکر، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کم ہے تو کل زیادہ ہوگا، آج اگر کسی کو تنگی ہے تو کل کو خوشحالی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اچھے دن نہیں رہے تو انشاءاللہ برے دن بھی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اچھے دن بھی ضرور دکھائے گا۔ تو بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو اس طرح اس میں خریدا گیا، عزیز مصر نے آپ کو خریدا، تو خرید کر جب گھر لائے تو آپ اس کی جو زوجہ تھی زلیخا، وہ آپ کو دیکھ کر بڑی حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت آدمی، اور پھر اس کی نیت خراب ہوئی، اور پھر یہ پورا واقعہ اس طرح، یہ بھی ایک تفصیل سے اس میں ذکر موجود ہے۔ اب میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، بس اتنا کہ جب وہ اس کے ساتھ کی عورتوں نے اس کو ملامت کیا کہ بھائی تم ایک آدمی ایسے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، اس کے پیچھے تم لگ گئی ہو، تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ وہ ہے کیا چیز۔ اور پھر جو ہے وہ اس نے باقاعدہ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہنے لگی کہ اے زلیخا، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں غلام کی محبت میں گم ہو گئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، تمہیں میں دکھاتی ہوں۔ اور پھر جو ہے حضرت زلیخا نے جب ان عورتوں سے کہا کہ تم آ جاؤ، لائن سے بیٹھ جاؤ، اور ان کو ایک لائن سے بٹھایا۔ اب اس واقعے کو مجھ سے سمیٹا نہیں جا رہا، سورہ یوسف اتنی تفصیل، یعنی اتنے واقعے در واقعے ہیں کہ میں اس کو اب سمیٹ نہیں پا رہا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں اس کو میں مکمل کروں۔ کچھ آج آپ کا تھوڑا سا وقت لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ اس سے محظوظ ہوں اور اللہ کے نبی کی شان سنیں۔ اور اس ضمن میں شان محبوب یعنی شان مصطفیٰ بھی بیان کی ہے علماء نے، کہ دیکھیے اللہ نے کیسے نبیوں کو شان دی اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو کیسی شان عطا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی اس نے زلیخا نے عورتوں کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں لیمو یا سیب جو بھی پھل تھا پکڑا دیا، اور پھر اس نے چھریاں ان کے ہاتھ میں تھما دیں، اور لائن سے ان عورتوں کو جو ہے وہ بٹھا دیا۔ اور آج بھی دیکھیے مصر کا حسن بڑا مشہور ہے، بڑا حسن مشہور ہے۔ وہ عورتیں اتنی حسینہ ہیں ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ دیکھنا تم جس غلام کے بارے میں تم مجھے تانے مار رہی ہو، مجھے کہہ رہی ہو، دیکھنا تم اس کا حسن کیا ہے۔ اب دیکھیے حسن کی انتہا کتنی ہوگی کہ حضرت یوسف سے حضرت زلیخا نے کہا کہ تم ان کے سامنے سے گزر کر یہاں سے اس طرف چلے جاؤ، گزرنا، اور وہ لے کر جو ہے وہ چھریاں ہاتھ میں لیے بیٹھی پھل کاٹ رہی تھیں، کاٹتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں ایسی محو ہوئیں، وہ دیکھتے دیکھتے بس وہ دیکھتی رہ گئی، ادھر انگلیاں جو ہے وہ کٹتی چلی گئیں، یعنی پھل کٹ گیا چھریوں سے اور انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیاں کٹنے کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ عورتیں جو ہے وہ اتنی گم ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، اور کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، تم نے دیکھا اس کا حسن ہے، وہ دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹی پڑی ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ عورتیں گم ہو گئیں، اور وہ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی شان ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے قرآن کریم میں جو آئے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اللہ اکبر کیا شان۔ پھر علماء نے یہاں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو کل پر ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق یہ آخری بات کروں، پھر اس کو میں کل مکمل کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت عطا کیا، اور اللہ نے مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا۔ کیا حسن صباحت اور ملاحت میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں حسن صباحت ہوتا ہے میٹھا حسن، اور حسن ملاحت ہوتا ہے نمکین حسن۔ حسن کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا ہے حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ حسن یوسف کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ آپ کے حسن کے نمک کی جو ہے وہ آپ کے نمکین حسن کی حسن جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ کیا ہمارے نبی کا حسن ہے نمکین حسن۔ بہرحال اس تفصیل میں بھی میں بعد میں جاؤں گا، کبھی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ حسن کے اللہ نے کیا شان بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی کو حسن صباحت، یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھے حسن ملاحت ملا۔ کیسے؟ کہتے ہیں حسن صباحت وہ ہوتا ہے جیسے سورج، کہ کوئی اسے دیکھ لے تو زیادہ دیر اس کی طرف آنکھیں نہیں ٹکتی، بس اس کی طرف سے آنکھیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا، جب آپ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے تھے
ایک عزیز مصر بادشاہ کے طور پر متمکن ہوئے تھے اور تخت پر آپ مسند نشین ہوئے تھے، اور جب آپ نے جلوہ فرمایا تو علماء فرماتے ہیں اس وقت جو سارے مصر والے آپ کے غلام تھے 90,000 لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ 90,000 لوگ صرف آپ کو دیکھ کر، دیکھتے رہتے تھے، لوگوں کو قحط میں بھی بھوک کا خیال نہیں ہوتا تھا، دیکھتے تھے ان کے پیٹ بھر جاتے تھے۔ کیا شان ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کیا اللہ نے آپ کو شان دی، کیا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے حسن ثبات دیا ہے کہ سورج کی طرح چمکتے تھے اور کوئی ان کی طرف زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتا تھا، اور فرمایا آپ نے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ حسن ملاحت عطا فرمایا، ایسا جیسے چاند جیسا حسن ہوتا ہے کہ کوئی چاند کو کتنی ہی دیر دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو لوگ دیکھتے تھے تو آپ کی طرف دیکھ نہیں پاتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ کیا شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا شان والا حسن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حسن ملاحت، ایسا ملیح حسن عطا فرمایا۔ اور وہ حسن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت اور مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام کے حسن کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اس پر میں تمام کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹیں۔ فرق ہے اس میں، ایک ہوتا ہے کاٹنا، ایک ہوتا ہے کٹ جانا۔ کٹ جانے میں اپنا اختیار نہیں ہوتا بلکہ وہ کٹ گئیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حسن یوسف، اور یوسف کا کیا تھا، حسن تھا، دیکھ رہی تھیں عورتیں ان کو بظاہر، براہ راست ان کا جسد سامنے موجود تھا۔ تو کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، کاٹی نہیں، کٹیں، کہاں، مصر میں۔ اور مصر جو ہے وہ اتنا کوئی، وہاں کے مرد اتنے بہادری میں مشہور نہیں تھے، تو وہاں مصر کی اور کیا کٹیں، انگلیاں، انگشت، اور وہ بھی کس کی، عورتوں کی کٹیں۔ لیکن فرماتے ہیں ادھر شان مصطفیٰ دیکھو کہ سر کٹاتے ہیں، وہاں کیا کٹ رہی ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور ادھر سر، اور وہاں کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، خود ارادتاً حضور کی شان پر قربان ہوتے ہیں۔ اور کون، مردان عرب تیرے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں حسن دیکھ رہے تھے، اور یہاں آج بھی مصطفیٰ پر قربان ہونے والے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضور کی ایسی شان ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، اور کون، وہاں عورتیں، ادھر مردان، مرد، اور وہ بھی کہاں کے، عرب کے، جو اتنے کٹر تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر صحابہ اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ تو یہ شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کی سچی محبت، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھتے ہوئے جو باتیں عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔